بھائی نے سوال کیا ہے کہ اخوان المسلمین شاید مراد لے رہے ہیں، اخوان المسلمین اور اہل حدیث میں بنیادی کیا فرق ہے؟ اخوانی بھائی بھی تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو میرے بھائی اتحاد کی بات ہر کوئی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتحاد 2+2 4 بھی صحیح، 2+2 5 بھی صحیح، 2+2 7 بھی صحیح۔ اگر کوئی آدمی یہ اتحاد کی بات کر رہا ہو تو یہ اتحاد صحیح نہیں۔ اس وجہ سے ہم جب اخوان المسلمین کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ملتی کہ آخر وہ کس اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اہل حدیث یا سلفی حضرات اپنی کتابوں میں، جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، کیوں سلفی حضرات اخوان المسلمین، جبکہ سلفی بھی کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، کتاب و سنت پر جمع ہونا چاہیے۔ میں نے ان کی کتابیں پڑھی، میں نے سلفیوں کی کتابیں بھی پڑھی، میں نے اخوان المسلمین کی کتابیں بھی پڑھی۔ آپ بلیو نہیں کریں گے، میں نے بہت وقت لگایا پڑھنے کے لیے، بہت وقت لگایا۔ اب جو سلفی حضرات کی کتابیں پڑھنے پر ہم کو جو پروف ملتے ہیں، تو کیوں سلفی جو حضرات کی کتابوں میں لکھا گیا ہے یہ بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، دونوں کے اتحاد میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کو یہ جملے ملیں گے کہ اخوان المسلمین کے اتحاد میں کلیئرٹی نہیں ملتی۔ ہو سکتا کسی کو اختلاف ہو، آپ اپنی اختلاف رائے رکھ سکتے، ہو سکتا میری رائے کوئی آدمی پسند نہ کرے، بھائی آپ کا مطالعہ ہوگا، میرا مطالعہ ہے تو مجھے میری رائے رکھنے کا حق ہے۔ آپ کا مطالعہ اگر مجھ سے اچھا ہے تو آپ اپنی رائے رکھیے، کبھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ بھی اپنے جلسوں میں اس کو بتائیے، لیکن مجھے اپنے جلسے میں مجھے بتانے کی مجھے ذمہ داری ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ سلفی علماء نے کلیئر بتا دیا کہ ان کے اتحاد میں کلیئرٹی نہیں۔ کیوں کلیئرٹی نہیں ہے؟ ان کا جملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعذر بعضنا بعضا، مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم آپس میں مل جائیں گے، ہم جس میں بھی متفقنا، ہم جت میں اتفاق ہو گئے ہیں اس کو لے کر جمع ہو جائیں گے، اور جو اختلافی مسئلے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو کہیں گے عذر دیں گے۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں مل رہی کہ آپ غلط کو غلط بولیے، آپ صرف ملی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جیسا یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اگر اس معنی میں معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی توحید کی بات مت کرو ورنہ اختلاف ہوتا، تو ہم کہیں گے یہ کیسا اتحاد ہے، یہ تو غلط اتحاد، توحید کی بات ہوگی برابر۔ نہیں بھئی آپ رفع دین کی بات مت کرو، نہیں بھئی کرنے دو نا، بھئی اختلاف رائے ہے تو دلیل کی بنیاد پر اگر میرے پاس دلائل ہیں تو میں رفع دین کی بات رکھوں گا، اس میں بری بات کیا ہے؟ سامنے والا آدمی رفع دین نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی اپنے دلائل رکھنے دو، دلائل کی بنیاد پہ بات کرو، اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، دیکھیں اب وہ اپنی رائے رکھتے تھے، دلیلیں پیش کرتے تھے، جیسے دلیل آ جاتی تھی اپنی رائے چھوڑ دیتے تھے، دلیل کو لے لیتے تھے۔ تو ایک آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن اخوان المسلمین کے اتحاد میں کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں اختلافی باتیں مت کرو، اس سے جھگڑا ہوتا، توحید کی بات مت کرو، یہ توحید شرک یہ ٹاپک جو ہے اپنے گھروں میں جا کر بات کرو، یہاں صرف خلافت کی بات کرو، یہاں صرف حکومت کی بات کرو۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، کرنے دینا چاہیے، ماحول قائم ہونا چاہیے، تحقیق کا ماحول ہونا چاہیے، یہ ریسرچ کا زمانہ ہے، کب تک اندھیرے میں رکھیں گے آپ؟ یہ ہے اختلاف کی بنیاد۔ سلفی کہتے ہیں اختلاف کی بنیاد دلائل کی بنیاد پر گفتگو ہونی چاہیے، توحید کا کھلا کھلا واضح ہونا چاہیے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ ٹاپک نکالا جائے گا، مسجدوں میں بھی نکالا جائے گا، ممبروں پہ بھی نکالا جائے گا، تاکہ لوگوں کو جج کرے۔ لوگوں میں اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا ہے، وہ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، مانیں گے۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اختلاف ہوا، جو بادشاہ تھے نا وہ کہتے تھے قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کچھ بھی ہو جاؤ میں یہ نہیں ماننے والا ہوں۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا امام احمد بن حنبل تفرقہ ڈال رہے ہیں، حاکم کے خلاف بول رہے ہیں۔ حکمت کے ساتھ حاکم کے پاس بھی جا کر بات رکھ سکتے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بغاوت کی؟ بغاوت نہیں کی۔ کوفہ کے لوگوں نے کہا ہم بغاوت کر دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تم حملہ کرو گے میرے حاکم پر، میں حاکم کی طرف سے تمہارے خلاف لڑوں گا۔ حالانکہ اختلاف ہے، حاکم سے اختلاف ہے، لیکن حاکم کے خلاف بغاوت کر کے نصیحت نہیں ہوتی، یہ ایک اور ایک اختلاف ہے۔ بغاوت کر کے نصیحت کرنے کا طریقہ سلفی طریقہ نہیں، سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرا اور ایک اختلاف ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات رکھی کہ نہیں رکھی؟ برابر رکھی۔
تو ہم کو بھی رکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی شرک کی باتیں، بدعت کی باتیں سب نہ کی جائے ورنہ امت میں اختلاف آ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ منہج آپ کا عقلی منہج ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اور صحابہ کے زمانے سے جو بھی اختلاف ہوتا تھا وہ کھل کر اظہار کرتے تھے، اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، تو ہم بھی کھل کر برابر اختلاف ظاہر کریں گے، لیکن یہ اختلاف یہ لیول پر نہ جائے کہ جہالت کی وجہ سے ہم سامنے والے کا قتل کر دے رہے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے رہے ہیں۔ وہ حاکم کیا فیصلہ کرتا الگ بات ہے، لیکن عوام تو اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ اکیڈمک ڈسکشن کرے گی، تحقیقی ڈسکشن کرے گی، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور بھی ایسے کئی فرق ہے جس کی بنیاد پر ضعیف حدیثوں کو سلفی فالو نہیں کرتے، خرافات کو فالو نہیں کرتے، قرآن و صحیح حدیث کے مقابلے میں عقل کو نہیں لیتے سلفی حضرات، کہتے ہیں قرآن و سنت کو مقدم رکھنا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر حدیث کو ریجیکٹ نہیں کرتے سلفی حضرات۔ یہ بنیادی اختلافات ہے۔ یعنی قرآن سلف کا معنی ہے نیک لوگ، نبی ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام۔ سلفی کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو سلفی بننا پسند نہیں کرے گا؟ کیا یہاں پر کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ میں سلف یعنی صحابہ کے راستے پر نہیں چلوں گا؟ کوئی ہے بھائی ادھر؟ کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کے راستے پہ نہیں چلوں گا؟ ایک بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب سب سلفی ہے، سب کو فطری طور پر سب سلفی بننا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں بیٹھا سلفی معنی فرقہ، ان کے دماغ میں سلفی ایک میتھڈ، ایک منہج کے معنی میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے لوگ دور ہیں۔ اگر ان کو پتا چلے اچھا یہ منہج ہے، سلف کے راستے پر چلنا ہے، ہاں بھئی قرآن و حدیث کو سلف نے بہتر سمجھا، صحابہ نے بہتر سمجھا، مجھ سے بہتر صحابہ اکرام نے سمجھا ہے، کیونکہ قرآن ان پر نازل ہوا۔ جس وقت پر قرآن نازل ہوا تو ہم سے قریب صحابہ نے دیکھا تو اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ ہم سے بہتر کون سمجھ سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اس کو کہتے ہیں سلفی۔ تو امید کہ آپ کا جواب مکمل